بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریال اردو میں خوش آمدید۔ غسل کے آداب۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا۔ نمبر 2، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے کے اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3، غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہو تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھوئے۔ نمبر 4، نت اور بالیوں اور انگوٹھی چلوں کو خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہو تب بھی قصد کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ حالت جنابت کے چند ضروری احکامات۔ نمبر 1، جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو کلام مجید کا چھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 3، تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے یعنی ناپاکی کی حالت میں اور بے وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ دار قرآن مجید کو چھونا حرام ہے۔ نمبر 4، جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ نمبر 5، اگر کلام مجید جسدان میں یا رومال میں لپٹا ہو تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ نمبر 6، کرتا کے دامن سے اور دوپٹہ سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، البتہ بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ، اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔ نمبر 7، اگر الحمد کی پوری سورت دعا کی نیت سے پڑھے یا اور دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ نمبر 8، کلمہ، درود شریف، استغفار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کوئی وظیفہ پڑھنا سب درست ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں حجے لگوانا درست ہے، اور روا پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت کہلا دے۔ نمبر 10، حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے۔ نمبر 11، احادیث کا پڑھنا جائز ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں۔ اس کتاب کے آخر میں دی گئی مسنون دعاؤں کا حیض والی عورت کو پڑھنا جائز ہے، اور قرآن کی دعاؤں میں یہ قید ہے کہ دعا کی نیت سے پڑھے، قرآن کی نیت سے نہ پڑھے، اور جہاں اس احتیاط کی توقع نہ ہو وہاں منع کرنے ہوئی احتیاط و تقویٰ ہے۔